بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر سیوکس، ہمارا چیپٹر نمبر 2 میں آئینی ارتقاء ہمارا ٹاپک تھا، اور اس میں ہم سب ٹاپک میں پڑھ رہے ہیں 1973 کے آئین کے خد و خال۔ 1970 میں منتخب شدہ قومی اسمبلی کو ملک کے لیے نیا آئین مرتب کرنا تھا۔ قومی اسمبلی نے اس مقصد کے لیے 17 اپریل کو الگ آئین ساز کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل تھے۔ اس کمیٹی کا سربراہ ماہر قانون میاں محمود علی قصوری کو مقرر کیا گیا۔ ان کے استعفے کے بعد عبدالحفیظ پیرزادہ کو سربراہی سونپی گئی۔ کمیٹی اعضاء نے آئین سازی کا کام 20 دسمبر 1972 تک مکمل کر لیا۔ اپوزیشن کے اعتراضات اور مخالفت کی بنا پر کئی مواقع پر مشکلات پیدا ہوئیں۔ بالآخر تمام سیاسی جماعتوں کی متفقہ رائے سے قومی اسمبلی نے 10 اپریل 1973 کو آئینی مسودے کی منظوری دے دی۔ 12 اپریل 1973 کو صدر مملکت نے اسے منظور کر دیا۔ 14 اگست 1973 کو نئے آئین کا نفاذ عمل میں آیا۔ پریمبل، افتتاحیہ۔ پہلے دونوں آئین کا آغاز بھی قرارداد مقاصد سے ہوا تھا، جو ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں پڑھے تھے، جو کہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن تھا اور 1962 کا۔ 1973 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا، جس کے مطابق حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، عوام کے نمائندے اپنے اختیارات کا استعمال مقدس امانت کے طور پر قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں گے۔ بعد میں ایک ترمیم کے ذریعے اسے آئین کا باقاعدہ حصہ قرار دے دیا گیا۔ سابقہ آئین کی طرح یہ آئین بھی تحریری نوعیت کا ہے۔ یہ زیادہ ضخیم اور جامع ہے، جو 280 دفعات، 12 حصوں اور 6 گوشواروں پر مشتمل ہے۔ ان گوشواروں میں مختلف فوجی حکومت کے حکم ناموں کو بھی تحفظ بخشا گیا ہے۔ استوار آئین ہے۔ 1973 کا آئین نیم استوار نوعیت کا ہے۔ اس میں ترمیم کا طریقہ کار نہ زیادہ پیچیدہ ہے اور نہ سہل۔ 1985 کی آئینی ترمیم سے قبل آئین میں ترمیم کرنا قدرے آسان تھا۔ قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت اور سینٹ کی عام اکثریت آئین میں ترمیم کرنے کی مجاز تھی، لیکن دونوں ایوانوں کی 2/3 میجارٹی کے بغیر منظوری ممکن نہیں۔ اگر کسی مسودے کا تعلق کسی علاقائی معاملے یا رد و بدل سے ہو تو قومی اسمبلی سے پہلے متعلقہ صوبائی اسمبلی کے 2/3 اراکین کی حمایت سے منظوری ضروری ہے۔ وفاقی آئین ہے۔ سابقہ آئینوں کی طرح 1973 کے آئین میں بھی پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا ہے۔ آئین کے تحت وفاق پاکستان 4 صوبوں، وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ علاقے، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقوں پر مشتمل ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اختیارات 2 فہرستوں میں منقسم ہیں، ایک وفاقی فہرست، دوسری مشترکہ امور کی فہرست۔ باقی ماندہ اختیارات صوبوں کو تفویض کر دیے گئے ہیں۔ وفاقی امور کے بارے میں پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، جبکہ مشترکہ امور کے بارے میں دونوں حکومتیں قانون بنانے کی مجاز ہیں۔ تمام وفاقی اکائیوں کو مساوی حیثیت دی گئی ہے۔ سینٹ میں بھی سب صوبوں کو مساوی نمائندگی حاصل ہے۔
پارلیمانی آئین 1973 کے آئین کے تحت ملک میں پارلیمانی نظام رائج کیا گیا ہے۔ ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ صدر کو پارلیمنٹ اور 4 صوبائی اسمبلیز منتخب کرتی ہیں، جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کی اکثریت سے عمل میں آتا ہے۔ قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال مقرر کی گئی ہے۔ آئین کی 17ویں ترمیم کے ذریعے صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں توازن پیدا کر دیا گیا ہے، تاہم صدر کو فوقیت حاصل ہے۔ وزیر اعظم صدر مملکت کو قومی اسمبلی کے توڑنے کا مشورہ بھی دے سکتا ہے۔ آئین کی بالادستی ہے۔ ہمارے ملک میں 2 بار نافذ شدہ آئین منسوخ کیے جا چکے ہیں، اس لیے موجودہ آئین کو مستقل نوعیت کا آئین بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص غیر آئینی طریقے سے موجودہ آئین توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سنگین غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا اور پارلیمنٹ اس کے لیے سزا تجویز کرے گی۔ 2 ایوانی مقننہ موجودہ آئین کے مطابق مرکزی قانون ساز ادارے کا نام مجلس شورا ہے، جو 2 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ ایوان بالا سینٹ اور ایوان زیریں قومی اسمبلی کہلاتا ہے۔ سینٹ میں صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی ہے اور وہ مستقل ایوان ہے جس کی میعاد 6 سال ہے۔ اراکین کی تعداد 100 ہے۔ قومی اسمبلی عوام کی نمائندگی کرتی ہے، جس کا انتخاب براہ راست طریقے سے عوام کرتے ہیں اور 5 سال کے لیے چنی جاتی ہے۔ قومی اسمبلی 342 اراکین پر مشتمل ہے، جو آبادی کی بنیاد پر منتخب کیے جاتے ہیں۔ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے کل ممبران کی تعداد 442 ہے۔ اسلامی آئین پاکستان کے آئین کو اس لحاظ سے اسلامی آئین کہا جاتا ہے کہ اس میں مملکت کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا ہے۔ قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اقرار کیا گیا ہے۔ پاکستان کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس آئین کا مقصد شہریوں میں اسلامی طرز زندگی کو ترویج اور ترقی دینا ہے۔ ریاست زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کرنے کے لیے کوشش کرے گی۔ سود کے خاتمہ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ان پر لازم ہے کہ وہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوں۔ آزاد اور خود مختار عدلیہ 1973 کے آئین میں آزاد عدلیہ کی ضمانت فراہم کی گئی ہے۔ ججوں کا تقرر صدر پاکستان کے ہاتھ میں ہے، جبکہ ان کی برطرفی سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارشات پر صدر ہی کرتا ہے۔ ججوں کو معقول معاوضہ اور ملازمت کا تحفظ حاصل ہے۔ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا ہے اور ججز اپنے فرائض منصبی بغیر کسی خوف یا دباؤ سے آزاد ہو کر سر انجام دے سکتے ہیں۔ استحصال کا خاتمہ ارتکاز دولت اور دیگر معاشرتی برائیوں کے خاتمے کی خاطر آئین میں ایک متوازن معاشی نظام کے قیام کا عزم کیا گیا ہے۔ بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی حکومت کا اولین فریضہ ہے۔ اس مقصد کی خاطر پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر دونوں کو تحفظ دیا گیا ہے۔ مجلس شورا قانون سازی کے ذریعے نجی ملکیت کی حدود کا تعین کرنے کے مجاز ہے۔ ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی املاک کو بحق سرکار ضبط کیا جا سکتا ہے۔ ہر کسی کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ ہر فرد کو اس کے کام کے مطابق اجرت دی جائے گی۔ ریاست ہر طرح کے استحصال کا خاتمہ کرے گی۔
قومی زبان اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی، تاہم صوبائی حکومتوں کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی علاقائی زبانوں کی ترقی اور تعلیم کا بندوبست کر سکتی ہیں۔ 15 سال کے عرصہ میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کرنے کے انتظامات کیے جانا تھے، جس دوران انگریزی زبان بطور سرکاری زبان استعمال ہونا تھی، مگر افسوس آج تک ایسا نہ ہو سکا۔ بنیادی حقوق آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیز کو بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون بنانے کی اجازت نہ ہوگی۔ عدالت عالیہ ایسے قانون کو کالعدم قرار دینے کی مجاز ہوگی، اور حکومت کو اس بات کا پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو مذہبی، نسلی، لسانی اور نسبی امتیازات کے بغیر یکساں مواقع فراہم کرے تاکہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں۔ آئینی ادارے مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کی ترقی کے لیے آئین نے کئی ایک ادارے بھی تشکیل دیے، مثلاً مشترکہ مفادات کی کونسل، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن، الیکشن کمیشن اور وفاقی محتسب وغیرہ وغیرہ۔ یہ ادارے آئین کی حدود کے اندر اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور ملکی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں 1973 کے آئین میں اسلامی دفعات کون سی ہیں۔ 1973 کے آئین کی اسلامی بنیاد اصل میں قرارداد مقاصد ہے۔ اس آئین میں ان تمام اسلامی دفعات کو شامل کیا گیا ہے جو پہلے آئینوں میں موجود تھیں، اور ان کے علاوہ بھی کچھ مزید اسلامی دفعات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ آئین گزشتہ دو آئین کی نسبت یعنی 1956 اور 1962 کے آئین کی نسبت زیادہ اسلامی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت 1973 کے آئین میں قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ میں شامل کیا گیا ہے، جس کے مطابق کل کائنات کا حاکم مطلق اللہ تعالیٰ ہے اور اقتدار اعلیٰ اسی کی ذات کو حاصل ہے۔ پاکستان کے عوام اقتدار اعلیٰ کو مقدس امانت سمجھتے ہوئے قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کریں گے۔ سرکاری مذہب آئین میں درج ہے کہ ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ اس بات کو پہلی بار آئین میں تحفظ دیا گیا۔ ملک کا نام سابقہ آئین کی طرح اس آئین میں بھی ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم آئین کے تحت اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ صدر اور وزیر اعظم دونوں مسلمان ہوں گے۔ ان پر یہ پابندی بھی عائد ہے کہ اس نظریہ پر پختہ ایمان ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مکمل یقین رکھتے ہوں، اور وہ توحید اور ختم نبوت پر بھی ان کا ایمان مکمل ہو، اور اسی بات پر ان کا حلف بھی لیا جاتا ہے، یعنی دونوں عہدیداران اپنے عہدوں کا حلف اٹھاتے ہوئے اس بات کا اقرار کریں گے کہ وہ توحید اور ختم نبوت پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اور وہ اسلامی نظریے کے تحفظ کی کوشش کریں گے۔ مسلمان کی تعریف بھی بیان کر دی گئی۔ 1973 کے آئین میں پہلی مرتبہ مسلمان کی تعریف شامل کی گئی، جس کی روح سے توحید، رسالت، قیامت اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا لازم ہے۔ یاد رہے، اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم نہیں کرتے تو آپ ہرگز مسلمان نہیں ہیں، تو ختم نبوت پر ایمان لانا لازم ہے۔ اسلامی قانون سازی موجودہ قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنایا جائے گا، اور کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہو۔
اسلامی اصول۔ آئین میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق پاکستان کے عوام جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف پر مبنی اسلامی نظام قائم کریں گے۔ اسلامی تعلیمات۔ آئین میں یہ تسلیم کیا گیا کہ قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ ایسے حالات مہیا کیے جائیں گے کہ مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلام کے مطابق ڈھال سکیں۔ عصمت فروشی، جوا، غیر اخلاقی لٹریچر کی اشاعت اور فروخت پر پابندی عائد کی جائے گی۔ اس کے علاوہ طبی مقاصد اور غیر مسلموں کے مذہبی مواقع کے علاوہ شراب نوشی پر بھی پابندی ہوگی۔ نیز ملکی معیشت کو سود سے پاک کرنے کا بندوبست کیا جائے گا۔ اسلامی ادارے حکومت زکوٰۃ اور عشر کا نظام قائم کرے گی اور اوقاف و مساجد کو صحیح خطوط پر منظم کیا جائے گا۔ اس کی وضاحت آئین کی رہنما پالیسی کے اصولوں میں شامل کی گئی ہے۔ عربی کی تعلیم۔ عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اس کی ترویج کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ قرآن پاک کی اغلاط سے پاک طباعت اور اس کی صحیح اور منوعن اشاعت کا اہتمام کیا جائے گا۔ آئین میں صدر، وزیر اعظم اور دیگر عہدیداران یعنی ممبران پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلیز کے ممبران، گورنرز، وزرائے اعلیٰ اور وفاقی صوبائی وزراء وغیرہ کو اپنے عہدوں کا حلف اٹھاتے وقت یہ عہد کرنا پڑتا ہے کہ وہ اسلامی نظریے کے تحفظ کے لیے جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، مکمل جدوجہد کریں گے۔ اتحاد عالم اسلامی۔ پاکستان اسلامی اخوت کی بنا پر مسلم دنیا سے اچھے تعلقات استوار کرے گا، کیونکہ پاکستان خود اسلامی نظریے کی بنا پر مارز وجود میں آیا ہے۔ بین الاقوامی تنازعات کو پرامن ذرائع سے حل کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ بین الاقوامی امن و سلامتی کے قیام کے لیے جدوجہد کی جائے گی۔ اسلامی نظریاتی کونسل۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس کے اراکین کی تعداد 8 سے 20 تک متعین کی گئی ہے، جو اسلامی فقہ، معیشت اور سیاست کے ماہرین ہوں گے۔ یہ قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے میں صدر اور قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی اور موجودہ قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کا کام بھی کونسل کے سپرد تھا۔ تو یہ تھا ہمارا 1973 کا آئین۔